الحمد لله سبحان الله الحمد لله الذي أنطق لسان الذاكرين بذكر لا إله إلا الله وأبرز مقاصد الأنوار في قلوب العارفين لا يعلمها إلا الله وأحرق قلوب العاشقين بنار ابتغاء لقاء الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله وصدق رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا وغياثنا ومغيثنا محمد مع الوجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله. حضرات، یہ محرم شریف یہ پروگرام جو پہلی محرم سے اور 40ویں محرم تک عالم اسلام اس کو مناتا چلا آ رہا ہے. دنیا میں بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب اس میں شہید ہوئے ہیں، لیکن تاریخ میں جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں انہیں کو ہی معلوم رہتا ہے. اس کی آواز آ رہی ہے بہت زیادہ. لائٹ نہیں آ رہی کیا؟ لائٹ سے نہیں چل رہا. تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے. آپ کی آواز جلدی آ رہی ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا بولوں کیا نہ بولوں. ذرا گھما دیں گے ذرا کم ہو گئے کیا ہو جائے. محنت بھی آ رہی ہے نا. چلو جب تک یہ لوگ کچھ انتظام کریں، جب تک آپ لوگ ادھر توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں
بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، دنیا میں بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اور یہ جو کربلا کی جنگ تھی، صحیح معنوں میں تو اس کو جنگ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جنگ تب ہوتی ہے جب آمنے سامنے لڑائی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اب یہ 72 لوگ، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، لڑائی کے لیے وہ گئے نہیں، ایسے لوگوں کو ایک میدان میں گھیر کر شہید کیا گیا، تو اس کو جنگ بھی نہیں کہیں گے، جنگ جو مارتا آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، تاریخ میں لکھی گئی، اور وہ تاریخ کے پنوں میں دفن ہو گئی۔ جو لوگ موٹی موٹی کتابیں اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے ہاں کتنے سورما تھے، کیسے کیسے ہوا، کیا ہوا۔ لیکن ان جنگوں کی دھوم نہیں مچ پائی۔ تو غور اس بات پہ کرنا ہے کہ یہ چھوٹا سا معرکہ سرزمین کربلا پہ رونما کیا ہوا۔ زمین تو زمین، آسمان سے آنسو ٹپکنے لگے، در و دیوار لرز گئے، عرش اعظم لرز گیا، زمین خون اگلنے لگی، فرشتے کانپنے لگے۔ آخر معاملہ کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اور آج تک اس واقعے کو بھلایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ یاد رکھا جا رہا ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ تقریر ویسی تقریر نہیں ہے۔ اب ہم لوگ پیر کی حیثیت سے ہاتھ پیر مارنے والی تقریر نہیں کرتے، بلکہ معاشرے میں جہاں برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں کا علاج بتاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح سے سماج میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، تاکہ سماج جو ہے وہ ایسا رہے جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو حضرات، یہ جو پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں، بہت سے وہ لوگ جو کہیں کسی صحبت میں بیٹھ گئے، کچھ لوگوں کے چکر میں پڑ گئے، یا انہوں نے بذات خود کچھ کتابیں پڑھ لی، تو کچھ کتابیں پڑھ لینے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ دین اتنا ہی ہے، دین اتنا ہی ہے جتنا انہوں نے پڑھ لیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں باقی سب غلط ہے۔ اب دیکھو، کوئی بھی چیز جب چلتی ہے تو اپنے نہیں چلتی، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس پروگرام کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور تب لوگ باہر نکلتے ہیں۔ اپنے آپ ڈھول بجانے سے یا جو ہے شور مچانے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ تو دل میں جب ڈالے گا تو بندہ ادھر کو چلے گا، چلنے کی کوشش کرے گا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ مسئلے سب جگہ اس ٹائم آج کے زمانے میں سب جگہ ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، دوسری جگہوں پہ بھی ہیں۔ کچھ لوگ جو سماج کے ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بھی کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ سب فضول خرچی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ان لوگوں کی بولی ہوتی ہے قرآن میں محرم تعزیہ داری کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے،
اب بتائیے وہ اتنے بڑے عالم ہو گئے انہیں قرآن میں کہیں نہیں ملا. پہلی بات تو قرآن جو اترا، قرآن جو نازل ہوا وہ کربلا کے واقعے سے بہت پہلے ہوا. قرآن تو پہلے آ چکا ہے، کربلا کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں نہیں ہے. ارے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن میں ہر چیز موجود ہے. اب تک نہیں، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور آخری دن جب تک ہوگا تب تک کی ساری باتیں قرآن عظیم میں موجود میں نے ابھی خطبے کے بعد قرآن عظیم کا اتنا لمبا رکوع پڑھا، یہ پورے کا پورا رکوع کربلا کے اوپر ہی ہے. لیکن سمجھنے کے لیے ایمان چاہیے، اور سمجھنے کے لیے نگاہ چاہیے، اور سمجھنے کے لیے بصارت نہیں بصیرت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. بصارت کہتے ہیں آپ کی روشنی کو. کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے 3 روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، 3 روشنی کی، تب جا کے وہ چیز جو ہے صحیح دکھائی دیتی. آپ کہو گے 3 روشنی کون سی ہوتی ہے؟ ایک روشنی تو یہ جو بلب دے رہا ہے، سمجھ گئے؟ اگر ہم یہاں کتاب پڑھیں اور یہ روشنی نہ ہو تو پڑھ سکیں گے؟ وہاں کرو ہے نہیں. تو ایک یہ روشنی، اچھا یہ روشنی تو لے لی، مگر آنکھ میں روشنی نہیں ہے. اللہ آدمی ہے، آنکھ میں روشنی نہیں ہے. تو آنکھ میں اگر روشنی نہیں ہے تو یہ روشنی کام کرے گی؟ بالکل بیکار ہے. چاہے 50 بلب جلا تو ویسے ہی قیمت جلاؤ، اس کی اپوزیشن ہے. تو کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس روشنی کی بھی ضرورت ہے اور آنکھ میں روشنی ہونے کی بھی ضرورت ہے. لیکن جس چیز کو آنکھ دیکھ لے ضروری نہیں ہے وہ دل میں بھی چلی جائے. دل میں روشنی، تو دل اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے میں اتارنے کے لیے دل کو روشن ہونا ضروری ہے، دل کی روشنی ضروری ہے. تو اب یہ روشنی بھی ہو، آنکھ کی روشنی بھی ہو، اور دل میں اہل بیت کی محبت کی روشنی بھی ہو، تب پتہ چلتا ہے کربلا کیا ہے، کربلا والے کیا ہے، حسن کیا ہے، حسین کیا ہے، کربلا کے ذرے کیا ہے، وہاں کی شہادتیں کیا ہے، وہاں کا خون کیا ہے، بے نیام کیا ہے، اسے پتہ چلے گا. اور جس کا دل روشن نہیں، جس کے دل میں روشنی نہیں، اس آنکھ میں روشنی ہے، اس سے صرف کتاب کو اس نے پڑھ لیا ہے تو اس کے اندر کچھ بھی ہلچل پیدا نہیں ہوگی. یہ جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حبیب مجاہد میرا. بہت اچھا. یہ جو ابھی ہمارے شاعر محترم جب پڑھ رہے تھے تو جناب آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے تھے؟ وہ کون سی چیز تھی جو آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے دل کے اندر محبت اہل بیت کی جو روشنی ہے، وہ آپ بیٹھے یہاں تھے اور آپ کو کربلا دکھائی پڑ رہا تھا. آپ بیٹھے یہاں تھے، شہادت حسین کا منظر دکھائی دے رہا تھا. یہ دل کی بات ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، لیکن دل میں پیوست کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا دل مردہ نہ ہو، جب آپ کا دل زندہ ہوگا تبھی یہ دوریاں ختم ہوتی ہیں. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں دوری کس طرح سے ختم ہوتی ہے. جب ہم مسجد میں امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم نیت کرتے ہیں. نیت میں کیا کہتے ہیں؟ منہ میرا کعبے کی طرف. بولو منہ میرا کعبے کی طرف. ایمان سے بتانا، جب آپ یہ کہتے ہو
تو سامنے کی دیوار کیا آپ سے ٹکراتی ہے؟ جو دیواری تو ہے سامنے، مسجد کی دیواری تو سامنے، آپ بولے منہ میرا کعبے کی طرف، لیکن سامنے تو دیوار ہے. لیکن آپ کے نماز کا جذبہ، اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ یہاں سے لے کے مکے تک ساری زمین کو وہ آپ کے لیے خالی کر دیا جاتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میری نیت کعبے سے جڑ گئی. سبحان اللہ، سبحان یہ نہیں. اور جب بھی آپ کو اگر دیوار دیکھے گی تو آپ سے نیت ہی نہیں بن پائے گی. اگر دیوار دیکھے گی تو آپ کی نیت ہی نہیں بن پائے گی. شاید میں نے بتایا ہوگا، ایک صاحب تھے، نئے مسلمان ہوئے، نیا مسلمان ہوا. میں آپ کو اسی میں لا رہا ہوں سرزمین کربلا میں. نیا مسلمان ہوا تو نئے میں تو بڑا جذبہ ہوتا ہے، بڑا جذبہ ہوتا ہے. مسلمان ہوتے ہی امام صاحب سے کہا حضرت اب میں کیا کروں؟ کہا بھئی کلمہ پڑھنے کے بعد تو پہلا نمبر نماز کا ہوتا ہے. کہا وہ نماز تو مجھے پڑھنی نہیں آتی. کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، نماز تو اتنے نٹ بولٹ ہیں اس میں، وہ ٹوٹل کے ٹوٹل عربی میں ہے نہیں. نماز جو ہے وہ آج اگر کوئی نہیں جانتا ہو تو آج ہی تھوڑی سیکھ جائے گا ایک دم. وہ تو دھیرے دھیرے یاد کرنی پڑتی ہے. کتنے مسلمان ہی ہیں عمر گزر جاتی ہے انہیں یاد نہ ہوتا ہے. سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوتی ہے. فاتحہ تو بڑی درگاہ ہے، نکاح پڑھا رہا ہے، کلمہ پڑھا رہا ہے تو اسے پڑھا ہی نہیں جاتا. بڑے عجیب معاملات ہوتی ہیں بہر کے. تو وہ نیا مسلمان کہا جا میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو امام صاحب نے سمجھایا دیکھ ایسا ہے، نماز میں نیت ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا. نیت نام ہے دل کے ارادے کا. زبان سے کہہ لینا سنت ہے نا، زبان سے کہہ لینا سنت ہے. ورنہ آپ کی نیت میں فجر کی نماز پڑھو اللہ اکبر کہہ کے کر لو گے تو ہو جائے گی، ہے نا. تو جو ہے اردو میں یادی ہو جائے گی. یہ کرتا ہوں واسطہ نماز کی نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے نماز اثر مغرب جو بھی ہے نا. اور جس امام کے منہ میرا کعبے کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ایسے کر کے نیت باندھ لینا، اور کنگھیوں سے دیکھتے رہنا، بلکہ امام کے پیچھے ہی کھڑے ہونا ہے نا. امام صاحب جیسے ہی جھکے تم بھی جھک جانا، امام صاحب جیسے اٹھے تم بھی اٹھ جانا، امام صاحب جیسے رکوع میں جانے تم بھی چلے جانا، امام صاحب جیسے ہی بیٹھے تم بھی بیٹھ جانا، امام صاحب سلام پھیرے تم بھی پھیر لینا. یہ انہوں نے فرسٹ کلاس کر کے اسے سمجھا دیا. اب وہ جناب پہلی وضو کر کے ریڈی ہو گئے، امام صاحب کے بالکل پیچھے ایک دم کھڑا ہوا. لوگ بڑے خوش کہ بھئی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، نیا مسلمان ہے، پہلے دن نماز پڑھ رہا ہے. پہلی نماز تھی اس کی، پہلی نماز. غور کرنا، پہلی نماز تھی. اب امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، تو سارے لوگوں نے اللہ اکبر سب نے نیت باندھ لی. نے بھی ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر. اب ہاتھ کانوں تک اٹھے ہوئے نیچے کو نہ لا رہا، کانوں تک اٹھے ہوئے نیچے کو نہیں لا رہا. ایک رکعت ہو گئی یہ کھڑا ہے، 2 رکعت بیت گئی یہ کھڑا ہے، 3 رکعت بیت گئی یہ کھڑا ہے. 4تھی رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوئے تو اس نے کھٹ سے نیت باندھ لی. اب اس کی تو ایک ہی رکعت ہو گئی نا، امام صاحب کی تو 4تھی ہے اور اس کی تو پہلی ہی ہوئی. اس کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا تو اس نے سلام پھیر لیا. تو لوگوں نے سوچا بھائی ابھی بیچارہ جانتا نہ ہے، کوئی بات نہ، مسئلے مسائل بعد میں بتا دیے جائیں گے. کوئی نہیں کیا، کوئی بات نہیں. اس کو کسی نے کچھ بولا نہیں. لیکن عصر کی نماز میں بھی پہلے ہی حاضر اور وضو کر کے تیار ہو گئے. جیسے ہی عصر کی نماز کی نیت امام صاحب نے اللہ اکبر، سارے نمازیوں نے نیت باندھ لی. بھی جماعت پکڑا، اس کے بعد تھوڑا ہاتھ نیچے نہیں لا رہا. ارے 2 رکعت، تیسری رکعت میں کھٹ سے نیت باندھ لی. تو لوگوں کو لگا اچھا، کوئی لوگوں نے سمجھا بھی دیا تھا بھائی جیسے جیسے امام صاحب کرے ویسے تم بھی کرتے رہنا. نماز ختم ہوئی. لوگوں نے کہا کہ بھائی تم اتنی دیر تک کھڑے رہ گئے کیوں امام صاحب کے ساتھ؟ یعنی وہ میں کوشش تو کر رہا تھا، مجھ سے ہو نہیں پایا. اور پھر جب نیت بن گئی تو نماز میں شریک ہو گیا. اچھا چلو کوئی بات نہیں. اب جناب اگلی نماز آئی. اب اسے اتنا سمجھا دیا نا. اگلی نماز آئی تو اگلی نماز میں بھی ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے. 1 رکعت ہو گئی، دوسری رکعت میں باندھا ہاتھ. اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ مسلمان نہیں ہوا ہے، اس نے اوپر کے دل سے کلمہ پڑھ لیا اور ہماری نماز کی مذاق بنانے کے لیے
لیے جو ہے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ اب جیسے ہی نماز کراوے لوگوں نے گھیر لیا اس کو اور الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیوں مجھے الٹا سیدھا کیوں بول رہے ہو؟ کہ یہ سمجھا دیا جیسے امام صاحب کرتے، ٹھیک ہے تجھے نہیں آتی تو جیسے امام صاحب کر رہے ہیں ویسے تجھے کرنا چاہیے۔ کہاں ویسے تو کر رہا تھا، ویسے کہاں کر رہا تھا؟ پہلے تجھے تیسری رکعت میں جو ہے نیت باندھی، اس طرح جو ہے دوسری رکعت میں نیت باندھی، اور بھی ایک رکعت چھوٹ گئی تب تینے نیت باندھی۔ جیسے ہی امام صاحب باندھتے ہیں تو کیوں نہیں باندھتا ہے؟ اتنا کہنا تھا، وہ بندہ ہزاروں قطار رونے لگا۔ سبحان اللہ۔ اور روتے روتے اس نے کہا کتنے سیدھے ہو آپ لوگ۔ کیا بولا؟ کتنے سیدھے اور نیک ہو آپ لوگ۔ کہا بھی اس میں سیدھے اور نیک کی کیا بات ہے؟ کہا تم جو ہو، میں آج مسلمان ہوا ہوں اور تمہاری چاہت یہ ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے جیسا فوراً بن جاؤں۔ ارے تمہاری جیسا فوراً کیسے بن سکتا ہوں بھائی؟ تمہارے باپ مسلمان، تمہاری ماں مسلمان، تم مسلم ماں کے پیٹ میں پرورش پائی، تم نے مسلم معاشرے میں جناب اپنے دن بسائے، تمہیں قرآن پڑھا، تم نے جناب کیا دین جانا، سب کچھ جانا، سب کچھ اسلام تمہاری رگوں رگوں میں موجود ہے، اور میں آج اسلام میں انٹری ہوا ہوں اور تم چاہتے ہو تمہارے جیسا ہو جاؤں۔ ارے تمہارے جیسا کیسے ہو جاؤں گا؟ میں نے تو آج اسلام قبول کیا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آتے ہی نیت باندھ لیتے، آتے ہی نیت۔ اب وہ کہا آتے ہی نیت بنتی ہے اور کیسے بنتی ہے؟ کہ وہی تو میں کوشش کرتا ہوں لیکن نیا مسلمان ہوں، مجھ سے نیت نہیں بن پاتی۔ جب میں کہتا ہوں منہ میرا کعبے کی طرف تو سب نے دیوار ہوتی ہے۔ تو میں اللہ سے کہتا ہوں اے پروردگار، کیا تو نے مجھے قبول نہیں فرمایا؟ ان لوگوں کو تو کعبہ دیکھتا ہے تبھی تو نیت کرتے ہیں، اب مجھے دیکھے گا تبھی تو میں نیت کروں گا۔ یہ تو بچوں کو نہیں آتا ہے، آتے ہی کھٹ سے نیت کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ لوگ ارادہ کرتے ہوں گے کعبہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ میں آج مسلمان ہوا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوں، اے اللہ کیا تو نے مجھے قبول نہیں فرمایا؟ کیا میری توبہ کو قبول نہیں فرمایا؟ کیا میں نے تیرے سچے دین کو قبول نہیں کیا ہے؟ انہیں تو کعبہ دیکھتا ہے، مجھے کعبہ کیوں نہیں دیکھ جاتا؟ تو اے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب میں کعبہ دیکھ لیتا ہوں تب میں نیت کر لیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے اس بندوں کو۔ یہ جنگ بڑی اور چھوٹی کے اوپر نہیں ہوتا ہے، اس جنگ کے جذبے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کا تعلق بھی ماننے کے جذبے سے ہوتا ہے۔ جب تک وہ جذبہ نہیں ہوگا تب تک وہ چیز کامیاب و کامران نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے، کتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں، کتنا لاؤڈ اسپیکر بجاتے ہیں، کتنا طرح طرح کا جناب شور مچاتے ہیں، لوگوں کو سونے نہیں دیتے، لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہوگی۔ لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں ان بچوں سے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں سے اگر آپ کوئی بھی چیز دین کے متعلق اگر پوچھو تو یہ بچے بتا نہیں سکیں گے، سمجھ گئے؟ لیکن جب کربلا کی بات آئے گی تو یہ بچہ بچہ یا حسین کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ کربلا اور حسنین کریمین، سبحان اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ، حضرت قاسم، سبحان اللہ، حضرت علی اکبر، الحمدللہ، حضرت علی اصغر، سبحان اللہ، سبحان یہ جتنے بھی اہل بیت کے پھول ہیں، سبحان جنہوں نے اللہ، سبحان سرزمین
کربلا پر قربانی پیش کی، تو یہ قربانی بچے کو یاد کیوں ہے؟ انہی پروگرام کی وجہ سے یاد ہے۔ یہ ڈھول نہ بجے، یہ سجاوٹ نہ ہو، یہ اس طرح کے پروگرام جو ہوتے ہیں یہ نہ ہو، تو 30-40 سال کے بعد جس طرح سے آپ کو اسلامی تاریخ دوسری یاد نہیں ہے، ویسے ہی جنگ حنین کیا ہوئی تھی کوئی بتا سکے گا؟ جنگ جمل میں کیا ہوا کوئی بتا سکے گا؟ جنگ صفین ہوئی کوئی بتا سکے گا؟ جنگ احد کس طرح سے لڑی گئی کوئی بتا سکے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بتا سکے گا؟ یہ وہ جنگیں ہیں جہاں سے اسلام زندہ ہوا، سبحان اللہ، الحمدللہ، جہاں پر عظیم شخصیتوں کی قربانی ہوئی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں اللہ کے پیارے رسول کا خود دندان مبارک شہید ہوا ہے، جس میں اللہ کے پیارے رسول خود شریک جنگ ہوئے ہیں۔ ان ساری جنگوں کے تعلق سے کیا آپ لوگ اور آپ کے بچے کیا اس کی جانکاری ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ یا تو کتاب میں موجود ہیں یا کہیں کہاں کوئی مولانا تقریر میں بیان کر دیتا ہے، وہاں ہوتا ہے، لیکن سرزمین کربلا کے اس واقعے کو بچہ اپنے دل کی یاد بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یاد سبحان کب اللہ، بنائے گا بھائی؟ جب وہ آپ حالات پیدا کریں گے تبھی تو۔ یہاں کوئی پروگرام ہی نہ کرے تو بچے یا اکٹھے ہوں گے، یہ سجاوٹ نہ ہو تو بچے یا حسین کہیں گے، یہ دن بھر میک نہ بجے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ محرم آ گیا۔ یہ محرم تو وہ ہے کہ سرزمین کربلا پر جنگ ہوئی یزیدیوں کے ساتھ، لیکن آج تک جب محرم آتا ہے کافروں کے دل ہلتے ہیں، دل ہلتے ہیں۔ یہ تو آج تک جنگ چل رہی ہے، یہ تو آج تک جنگ چل رہی ہے اور قیامت تک جنگ چلتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کربلا شریف، فیضان حضور مجاہد ملت زندہ باد، چلتی رہے گی، لیکن اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ گھر بیٹھے بیٹھے جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں کفر سے، کم سے کم اس کے دل پر ایک ہیبت طاری کرتے ہیں۔ اور یہی ایک ایسا مسلمانوں کا تہوار ہے، سمجھئے، جس سے کہ سب ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ایک نہیں ڈرتے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ پچھلے سال سنبل میں دیوار میں پیپل نکل آیا، پیپل کی شاخیں نکل آتی ہے نا، اب وہ راستے میں ڈال اس کی لمبی ہو گئی، اب ڈال لمبی ہو گئی، اب پیپل جناب ان کا جو ہے متبرک پیڑ ہے، اب ان لوگوں نے کیا کیا، اب ان کا تازیہ ادھر سے جاتا تھا، تازیہ وہیں رکھ دیا، کیا ہوا اس ڈال کو کاٹو، جب کوئی رستہ تھوڑی رک رہا تھا، یہ ہمارے رستے میں آ رہا ہے، اسے کاٹو، اب پیپل کی ڈال کیسے کٹے؟ سمجھ گئے؟ اب یہاں پر حکومت ان کی سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ڈال کاٹی گئی دوسرے دن اور تب دیا سنبل کا پچھلے سال کا واقعہ ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آ کر کفر دہلتا ہے، اس کا دل لرزتا ہے نہیں؟ اوپر سے وہ مخالفت کرنا چاہتا ہے لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ دلوں پر کافروں کے بھی اور اہل ایمان کے بھی کربلا کا قبضہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے دل میں لرزہ پیدا کرتا ہے اور آپ کے دل میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا قلب روشن ہوتا ہے۔ اب جناب یہ جو کام آپ کر رہے ہیں،
یہ اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں یا اور کوئی مسئلہ ہے؟ اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، صرف انہی کو خوش کرنے کے لیے پروگرام ہو رہا ہے۔ اب انہی کی خوشی کے لیے آپ یہ سارا کام کرتے ہیں۔ اب اس کام میں تھوڑا بہت کہیں شریعت کے خلاف بھی کام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بحیثیت عالم کبھی اس کی اجازت نہیں دیتے، یعنی ہم سے پوچھو گے جو اس میں غلط کام ہو جاتے ہیں ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ شریعت میں یہ جائز ہے، لیکن ہم حاکم وقت نہیں ہیں کہ ہم پکڑ کے اسے روکیں۔ ہمارا کام بتا دینے کا، بتا دیا اور ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے، کیا سمجھ؟ کون پڑے گا اس طرف سے؟ جہاں محبت کی بات چل رہی ہو، سبحان عشق اللہ، کی بات چل رہی ہو، وہاں تو جتنے کے جتنے جو دیوانہ ہوتا ہے اللہ اس سے نماز معاف کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، مست ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بحیثیت عالم اپنا فرض بھی ادا کرنا ہے، اور اس جذبے کو چونکہ ہمارے دل کے اندر جذبہ ہے، ہم بھی تو وہی میرے جس میں آپ ہیں، عالم حسنے کی حیثیت سے تو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن نعرہ لگانے والوں میں ہم بھی شامل ہیں، اندر سے دل بھی تو ہمارا وہی ہے، ہم بھی تو پوچھنا پوچھنا جانتے ہیں، ہم بھی تو ان کے نام پر جو ہے لیکن اب جو ہے عالم ہیں، عالم کی تو ہم اپنے کو بچاتے ہوئے شریعت کا فتویٰ دے دیں گے اور سائیڈ ہو کے بیٹھ جائیں گے، دیکھتے رہیں گے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ہم حاکم وقت نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم سب پکڑ کے اس کو، اور جہاں پر محبت کی بات ہوتی ہے اس میں اتنا کرنٹ ہوتا ہے، اتنا کرنٹ ہوتا ہے کہ آدمی اگر ہمارے والد صاحب عبداللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ان کی قبر پر گہرباری کرے، آمین 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 آمین، گہرباری کرے، آمین۔ وہ بیان فرما رہے تھے اپنے بچپن کا واقعہ۔ آمین، جناب ہمارے یہاں تعزیہ بنتا تھا، وہ صبح تھا تعزیہ بنتا تھا تو ایک صاحب تھے وہ تعزیہ بناتے تھے، بہت جذبہ تھا ان کو، بہت زیادہ جذبہ۔ حاجی نہیں تھے، کلو یا کلن نام تھا ان کا، وہ اور ان کی دکان تھی پرچون کی دکان تھی۔ ہم لوگوں کے بچپن تک یہ چلتا چلا آیا ہے کہ جب کچھ سودا وودا لیتے تھے نا دکان سے تو بعد میں جو ہے دکاندار بچوں کو کچھ دے دیتا تھا، چورک دے دیا، ٹافی دے دی، کیا کہتے تھے ہم لوگ کیا کہتے ہیں یہاں وہ کچھ کہتے ہوں گے، تو وہ جو ہے وہاں پر تقسیم ہو رہا تو محلے کے لڑکے جو بھیڑ لگا کے رکھتے تھے ان کی دکان پر، اور لڑکے جو ہے ان کی دکان کا سامان کھاتے رہتے تھے۔ کیسے کھاتے تھے؟ بولتے تھے اور یہ شباب اس سال جو آپ نے تعزیہ بنایا، اوہ جو دیکھتا تھا دیکھتے ہاں بیٹا ہاں ادھر دوسرا ہے وہ تعزیے کے دوسرے کونے کی تعریف کیا لے بیٹا، اور کوئی بال بچہ تو تھا ہی اسی میں مست تھے وہ، دن بھر تعزیے کی تعریف سالوں بھر، ایسا نہیں کہ وہ تعزیے کی تعریف میں مست رہے، ساری کمائی بچوں کو کھلاتے رہتے تھے صرف تعزیے کی تعریف میں۔ ایک سال کیا ہوا، والد صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی ہو گئی طبیعت خراب ہو گئی زیادہ،
طبیعت خراب ہو گئی زیادہ تو وہ تعدیہ وہ بنانے کے سخت نہیں تھی، بیڈ پہ نہیں اٹھ پائے، تو کہیں سے تعدیہ بنانے والا بہت بڑھیا والا بلایا گیا، اس نے بہت شاندار تعدیہ بنایا، سبحان بن گیا۔ تو اب جو ہے ان سے برداشت نہیں ہوا، جب چوک پر رکھا گیا تو بولے چلو دیکھ کے آتے ہیں۔ اب یہ گئے تعدیہ، چوک کے برابر میں تھا کنواں، پہلے کنویں سے ہی تو پانی نکال کے پیتے تھے لوگ، تو وہ کنواں تھا۔ تو جیسے ہی دیکھا انہوں نے تعدیہ تو انہوں نے تعدیے کی بے عزتی کر دی، مطلب میں بناتا تو ایسا بناتا اور یہ کیسا بنایا ہے، غلط لفظ استعمال کیا، سمجھیے تو ایسا بنا ہے۔ والی صاحب فرماتے ہیں جیسے ہی تعدیے کی بے حرمتی کی، پورے گاؤں کے لوگ وہاں موجود تھے اس ٹائم، تو یہ بندہ زمین سے اوپر اٹھ گیا، ایسے ہی زمین سے اوپر اٹھ گیا، اللہ کھڑا ہی کھڑا زمین سے اوپر اٹھ گیا اور کڑ سے نیچے۔ اتنے ہی گھر ہمارا پہلے وہی ہوتا تھا تو قریب میں ہی تھا، والی صاحب وہاں تھے تو لوگ دوڑ گئے فوراً، حضرت چلو حضرت چلو حضرت چلو۔ والی صاحب جب تک آئے، جب تک یہ گرا ہوا پھر زمین سے اوپر اٹھا، ایسے ہی سمجھے اٹھا، پھر جو ہے اتنے ہی والی صاحب پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے پانی لیا، دموم کیا، کرایا، خیر دیر کے بعد ہوش آیا۔ ہوش آیا تو والی صاحب نے اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا تھا؟ تو والی صاحب کا بیان ہے ان سے میں نے سنا اور میں آپ کو سنا رہا ہوں، بیچ میں اور کوئی اس میں لپیٹا نہیں ہے۔ تو والی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے تعدیے کی بے حرمتی کی، اتنے ہی دو گھوڑے اور گھوڑے پہ گھڑ سوار، ایک ہرے لباس میں اور ایک لال لباس میں، سبحان اللہ، دو پکڑی بندھی ہوئی اور دو فوراً آ گئے، اور جو لال لباس میں تھے انہوں نے یوں پکڑا مجھے اور ایسے کر کے اوپر اٹھا لیا اور پڑا۔ آپ بھی مجھے وہی آنے والا تھا، مجھے لگا پھر پکڑ لیا انہوں نے اور پھر اٹھایا، پھر پڑا۔ پھر جو لال والے تھے وہ بولے اسے کنویں میں ڈال دوں؟ تو ہرے والے جو تھے انہوں نے کہا بس اتنا ہی بہت ہے، اتنا ہی کافی ہے، چھوڑ دو، اتنا ہی۔ حضرت آگے ہوں گے، انہوں نے چھوڑا اور ادھر حضرت پہنچ گئے، انہوں نے دم کیا، وہ ہوش میں آ گئے۔ اب جو ہے تب والی صاحب فرماتی ہیں کہ کہاں کربلا، کہاں امام حسین علی مقام، سبحان اللہ، اور کہاں ہم جیسے گنہگار، اور کہاں ہم جیسے گنہگار، سبحان اللہ، لیکن یہاں ہم جو ان کے لیے تڑپتے ہیں تو یہ تڑپ ان کو وہاں محسوس ہوتی ہے، اس کو محسوس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یہاں آپ کا جذبہ وہاں قبول ہوتا ہے، یہاں آپ کا آنسو وہاں پر بہت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی، قطرے جو گرے میرے عرض انفعال کے۔ اگر یاد حسین میں آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو گر گیا تو ہمارا یہ آنسو شہید کے خون کے ساتھ میں تولا جائے گا۔ وہاں وہ اپنی جان دے کے اپنا خون گرا رہے ہیں اور یہاں ہمارا آنسو شہید کے خون کے برابر تولا جائے گا۔ سبحان اللہ، تولا جائے گا، اس لیے تولا جائے گا کہ ہمارا اور ان کا جو رشتہ ہے یہ رشتے کا تار ٹوٹا نہیں ہے، جڑا ہوا ہے۔ اب بہت سے لوگ اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن
بہت زمانے سے کوشش ہو رہی ہے، لیکن جو اہل درد ہے، جو اہل محبت ہے، وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ۔ معاملہ صرف ایک جنگ کا نہیں ہے، کیونکہ اس میں جتنے گوہر تھے، جتنے موتی تھے، حضرت امام حسین کی شان کو اٹھا کے دیکھو، وہ ایک الگ جلوہ، ایک الگ دنیا، ایک الگ دنیا، سمجھے؟ ساری دنیا ایک طرف، امام حسین علی مقام کا رتبہ ایک طرف، تو کہاں وہ اور کہاں دوسرے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ کر چڑھائی ہے تو وہاں دمبا آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان بیٹے کی گردن نہیں کٹی، باپ زاروں قطار رونے لگا، اے پروردگار، کیا میرے قربان کرنے میں کوئی کمی رہ گئی؟ کیا میرے جذبے میں کوئی کمی رہ گئی؟ آخر بیٹا قربان کیوں نہیں ہوا؟ تو نے قربانی قبول کیوں نہیں کی؟ اور جب بیٹے کو یہ پتا چلا کہ میری جگہ پہ دمبا ذبح ہو گیا تو اسماعیل ذبیح اللہ الگ رونے لگے، وہ اللہ کی بارگاہ میں الگ زار و قطار روئے کہ اے پروردگار، کیا میں نے رضامندی ظاہر نہیں کی؟ کیا میں نے اپنی گردن کو تلوار کے نیچے نہیں رکھا؟ کیا میں نے اپنی جان تیرے حوالے نہیں کی؟ پھر تو نے میری قربانی کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اسماعیل یوں رو رہے ہیں کہ مجھے قبول نہیں کیا، ابراہیم یوں رو رہے ہیں کہ میری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو جانتے ہو اس وقت نبیوں کے دادا ہیں ابراہیم خلیل اللہ، 1,24,000 نبی آئے، اس کے بعد اللہ کے رسول آئے، اور رسول کے بعد مہینہ امام حسین آئے۔ اتنے زمانے کے بعد اب ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کی جانب سے جو حکم ملا، جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو جو کہا گیا کہ آخر تمہاری گردن کیوں نہیں کٹی، وہ کہا کہ تم نے گردن کاٹ رہے تھے کیوں نہیں کٹی، یہ آدمی کی قربانی کیوں نہیں رب نے قبول فرمائی؟ تو رب فرماتا ہے کہ صدقے میں حسین کے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا گیا، اور اصل گردن تو سرزمین کربلا پر کٹی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت۔ کیا کہنے ہیں، زندہ آواز زندہ آواز۔ اصل گردن تو کربلا میں ہے، تو اس گردن کو گردن نہ سمجھو، یہ گردن نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا اور اللہ کی پوری مخلوق کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا سارے ٹریجڈی اور سارے واقعات، ساری جنگوں کو بھول جاتی ہے، لیکن کربلا کے چھوٹے سے واقعے کو بھول نہیں پاتا ہے، اور اس کو چھوٹا واقعہ نہیں سمجھا جاتا ہے، کائنات عالم کی سب سے بڑی جنگ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں جنگ تعداد سے نہیں ہوتی، یہاں جنگ، وہاں جو جنگ ہو رہی تھی وہ جذبہ ایمانی سے ہو رہی تھی، وہاں جو دیکھ رہا تھا وہ نہیں تھا، جو دیکھ رہا تھا وہ نہیں تھا، بلکہ اس کے در پردہ بہت کچھ تھا۔ امام حسین پر معمولی داؤ نہیں لگائے گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کا داؤ، حضرت اسماعیل کی قربانی کا داؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی جلیل القدر نبی، مولگو نبی، جب انہوں نے جہنم کو دیکھا تو کہا یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو تو بجھ جانا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ میں تو اسے بجھانا چاہتا ہوں، نے کہا بجھا لینا، پہلے ذرا دیکھ لو، کہا ایسے 2 انگلی کرو، ایسے یہ 2 انگلی کی کیا دکھا؟ تو میدان کربلا دکھا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حضرت امام حسین سر سجدے میں ہے، شمر آپ کی گردن کو تن سے جدا کر رہا ہے۔ یہ منظر ایک آدمی کا نہیں تھا، ایک آدمی کا نہیں تھا،
ہزاروں سال پہلے دکھایا جا رہا ہے کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. سبحان تو اللہ. موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے یہ ذبح ہونے والا کون ہے. ہم تو ان کے بارے میں ذرا سا ہی جانتے ہیں نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو سب کچھ جان رہے تھے نا. کیا ہے؟ جیسے ہی دیکھا تو کہا اے پروردگار تیرا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کوئی کام تیرا مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. تو اس کا جو معاملہ ہے وہ صرف ایک جنگ اور ایک لڑائی اور ایک آدمی کا قتل ہونا اور ایک آدمی کا قتل کر دینے تک بات نہیں تھی. اگر اتنی ہوتی تو تاریخ کے دامن میں یہ واقعہ وہی ختم ہو گیا ہوتا. یہ تو رہتی گیا دنیا کا دین کو زندہ کیا ہے، اور جب یہ ذکر ہوتا ہے دین زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہ ایسے ہی شاعر نے نہیں کہا ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے. ہمارے رگوں میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جس جذبے کو حضرت امام حسین پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ سارے عالم میں پیدا ہو گیا، ساری دنیا میں پیدا ہو گیا، اور یہ کرنٹ قیامت تک باقی رہے گا. یہاں معاملہ محبت کا ہے، ویسا نہیں ہے. اب کتنی محبت تھی حضور کو حضرت امام حسین. سبحان اللہ. معمولی محبت تھوڑی تھی. بنی نے اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کے چہیتے تھے تو حضرت امام حسین رسول اللہ کے چہیتے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اور چہیتے کو کوئی بھی اگر چھیڑ دے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی. دو ایک مثال تر و تازہ ہیں آپ لوگ، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. وہ لوگ جو اس پر تنقید کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے. اگر مخالفت نہ کریں تو ان کا دین نہیں جائے گا، اور مخالفت کر دی تو دین ہی چلا جائے گا. اچھا، دین جانا ایک الگ بات ہوتی، لیکن جس کی چاہت میں آپ نے روڑا اٹکایا ہے اس کا جو عقاب ہے وہ قاعدے قانون سے الگ ہوتا ہے. وہ الگ ہوتا ہے. وہاں قاعدہ قانون رکھا ہی نہیں جاتا ہے. کیوں کہ اس نے میرے پیارے کو بولا. اس کی ایک مثال ہے. ایک محبت کرنے والا ایک جوڑا لیلا مجنون جیسے ہوتی ہے نا، اس طرح سے ایک دوسرے کی محبت میں سرشار. یہ جوڑا جو ہے وہ سڑک پہ جا رہا، ٹھیک ہے، اور ادھر سے ایک اللہ کا دیوانہ آ رہا تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، دیوانے کو تو کچھ پتا ہوتا نہیں، نہ روزے کا پتا، نہ نماز کا پتا، نہ حج کا پتا، نہ زکات کا پتا، نہ وضو کا پتا، نہ غسل کا پتا. وہ پتا ہوتا ہے؟ دے گیا، خالی آئی دے گیا، پہن لیا. ٹوٹی ہوئی چپلیں پہنے ہوئے تھی، بارش ہو گئی تھی، روڈ پر تھوڑی کیچڑ تھی ہلکی ہلکی. اب وہ سپڑ کرتے ہوئے ادھر سے آ رہا تھا. دیوانہ تو اپنی موج میں تھا. ادھر سے یہ جوڑا جا رہا. جیسے ہی کراسنگ ہوتا ہے تو اس کے چپل سے جو اڑی ہوئی چھینٹ تھی وہ محترمہ کے رخسار پہ گئی. جو گئی تھی اس کے چہرے پہ اس کی چپل کی چھینٹ گری. اب وہ تسلیم تو ہوتا ہی ہاتھ میں، اس نے چپکے سے اسے صاف کر لیا. لیکن چھینٹ گرتی ہوئی اس کے عاشق نے دیکھی. غور کرنا ذرا، میں بہت سنجیدگی سے لا رہا ہوں آپ. تو اس کے عاشق نے دیکھ لیا. اب دیکھو، جس پر چھینٹ گری
اس کو تکلیف نہیں ہوئی، اس نے کوئی بھی آبجیکشن نہیں کیا، اس نے چپکے سے اسے پوچھ لیا، لیکن اس کا جو چاہنے والا تھا اس سے برداشت نہیں ہو سکا، جبکہ چیٹ اس پہ نہیں گری تھی، چیٹ تو اس پہ گری، جس پہ گری وہ اتنا رحم دل کہ اس کی مجبوری بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ تو اپنے ہوش میں ہی نہیں ہے، ہوش میں جان بوجھ کے اس نے نہیں ڈالی، گری تو گئی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے رحم ہی رحم ہے، سبحان اللہ، لیکن اس کا جو عاشق ہے اس نے دیکھا اس کے چپل کی چیخ پر تماچا جیسے ہی مارنے ہوا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، سمجھ؟ جس کے اوپر چھیڑی اس نے ہاتھ پکڑ لیا، ارے اس بیچارے کو کیوں مارتے ہو؟ ارے اس کی چھیٹ تمہارے اوپر پڑی ہے، ارے اس کا کیا قصور ہے، یہ تو دیوانہ ہے، اسے تو بیچارے کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ جان بوجھ کے تھوڑی ڈالا ہے، جان بوجھ کے ڈالتا تبھی تو نہیں، ارے تم نہیں سمجھتی ہو، ارے ہاتھ چھڑا کے ایک لپڑ جو ہے اس کے فقیر کے مار دیا، تھپڑ تھا کہ وہ چلا گیا، اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھپڑ مار کے، لیکن اسے افسوس رہا، جس کی وجہ سے وہ پٹا اسے افسوس رہا کہ یہ دونوں چلے۔ اب یہ جناب جب گھر پہنچتے ہیں اپنی تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، پیٹ میں جب درد شروع ہوا تو یہ ہوا کہ وہ گئے تھے کچھ گول گپے وغیرہ کھائے، ہو سکتا اس سے کچھ گڑبڑ ہو گئی تو انہوں نے جو ہے اپنے کچھ کچنول وغیرہ کی گولی کھا لی، لیکن درد ٹھیک نہیں ہوا، اور ہاضمولے کی کھا لی، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوا، ارے پڑک پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر جو قریب میں تھے ان سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے صاحب پیٹ کے درد کی گولی دے دی، اسے کھایا مگر درد ہی نہیں رکا، ارے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس 100 روپے کا اس زمانے میں جناب وہ پرچی بنتی تھی، بنوا کے اس نے کہا ہے بہت تیز، اس نے جو ہے اس پاس پروکسیمون کا کیپسول دے دیا، ایسے ہی پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اب اسے بھی وہ ہضم کر گیا، پیٹ کا درد رکے ہی نہیں، بڑی تکلیف، جس کے بعد صاحب اور سب کچھ دے دوا کے اس نے کہا پھر انجیکشن لگایا، انجیکشن سے بھی درد نہیں رکا، جب نہیں رکا تو ڈاکٹر نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے اب ہمارے بس کی بات نہیں، کچھ اوپری مسئلہ لگ رہا ہے اس سے، تو اب فوراً امام صاحب کے پاس پہنچ گئے، اب انہوں نے خوب دم کر کر کے پانی اسے پلا، کہا وہ پیٹ کا درد جا گیا، پھر ہو جی آ گئے، انہوں نے نیم کی شاخ لے کے اس کی جو پٹائی کری ہے سمجھ گئے، پھر بھی اس کے درد بھوت پیٹ کا نہ رکا، کہا صاحب بہت درد، اب جناب وہ جو عورت وہ چلا وہ سمجھ گئی، کہا سوچا اس نے کہ اگر مرض ہوتا تو ڈاکٹر کی دوا، مرض ہوتا تو حکیم کی جناب دوا کام کرتی، بھوت پریت ہوتا تو مولانا صاحب اور جناب اوجھا جی کا کام کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی، اس کا مطلب یہ ہے یہ اس فقیر کی بد دعا ہے جس کو اس نے تماچا مارا، وہ سمجھ، اور فوراً سے چھوڑ چھاڑ کے نکل گئی اس کی تلاش میں، ارے جناب وہ مل گیا تو ہاتھ جوڑ کے بابا کیا ہے بچہ معاف کر دو اس کو، کس کو کوئی رشتہ ہو تو بتاؤ، خیر اس کو معاف کر دو، ارے بھائی کس کو معاف کر دوں، جس کو آپ نے بد دعا دی، تو انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب سے سورج نکلا ہے ڈوبنے کو ہے میں نے کسی اللہ کے بندے کو بد دعا نہیں دی ہے، سب کو دعائیں دی، کہا آپ نے بد دعا نہیں دی تو پھر اس کا حال ایسا کیوں ہے، تو کہا مجھے یاد نہیں، بات بتاؤ کیا ہوا، تب اس نے وہ بتایا ہم ادھر سے جا رہے تھے تم ادھر سے آ رہے تھے، آپ چپل سے چھینی میرے اوپر گری اور جناب عالی اس نے آپ کو ایک تماچا مار دیا، اور اس نے یاد نہیں مارا کہ نہیں اس نے آپ کو مارا اور آپ نے بد دعا دی، دیکھ بد دعا تو میں نے نہیں کی لیکن معاملہ میں سمجھ گیا، فقیر نے کیا کہا معاملہ میں سمجھ گیا، کہا کیا سمجھ گیا،
کہ میں یہ سمجھ گیا میرے چپل سے چیز کس پہ گری؟ کہا مجھ پہ۔ تمہارا کیا حال ہوا؟ کہ صاحب کچھ نہیں، میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، سمجھ گئے آپ کا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے اسے پوچھ لیا۔ اور کیا مجھے سزا دینے کے لیے تمہارے دل میں کوئی جذبہ تھا؟ کہ نہیں۔ تم نے اس کو بولا اسے مار؟ کہ ارے صاحب بولنے کی بات کرتے ہو، میں نے تو ہاتھ پکڑا، ادھر میرا ہاتھ جھٹک کے مجھے مار دیا۔ تکلیف میں نے تمہیں پہنچائی اور درد اس کو ہوا، تم اسے روک رہے ہو۔ وہ تمہارا کیسا عاشق ہے جو تمہارا کہنا نہیں مانتا؟ یعنی تم نے منع کیا، اس نے پھر بھی مار دیا۔ وہ کیسی محبت کرتا ہے تم سے؟ کہا یہی محبت کی تو گہرائی ہے، کبھی کہنا مان کے اظہار محبت ہوتا ہے اور کبھی کہنا نہ مان کر اظہار محبت ہوتا ہے۔ کہ میرا کہنا اور اس کا کہنا نہ ماننا یہ محبت کی گہرائی ہے۔ کہا تو اتنا سمجھ گئی؟ کہ ہاں یہ تو میں تو سمجھ گئی، کہ بس اب تو یہی سمجھ گئی، اگر تجھ سے وہ محبت کرتا ہے تو مجھ سے بھی کوئی محبت، اگر تجھ سے وہ محبت کرتا ہے تو مجھ سے بھی کوئی محبت کرتا ہے۔ میں نے تو ماننے کو لیے نہیں کہا، میں نے تو اسے بد دعا نہیں دی، میں نے تو اس کے لیے کچھ نہیں بولا، لیکن جس طرح بغیر بولے اور روکنے کے باوجود تیرے چاہنے والے نے مجھے سزا دے دی، تو میرا چاہنے والا جو ہے میرے بغیر بد دعا دیے ہوئے اس نے اسے سزا دے دی۔ سبحان اللہ۔ اسی پوائنٹ سے ڈرنا چاہیے کربلا کے معاملات سے، کبھی بھولے سے بھی ٹانگ نہیں پھنسانی چاہیے۔ کیوں؟ امام حسین علی مقام تو دریا دل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن ان کے جو چاہنے والے سبحان اللہ، اللہ ان کا چاہنے والا، رسول اللہ کے چاہنے والے، فرشتے ان کے چاہنے والے، ارے خبر بھی نہیں ہوگی اور آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نہ بولو تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن بولے تو پھنسے۔ ہم جیسے عالم لوگ بچتے ہیں، سمجھ رہے جو بچتے ہیں، کہ کل اگر ہم سے پوچھ لیا گیا ارے عالم ہو کے تم نے، ہم نے کہا تو کہا وہ مانی، بچ گئے، سمجھ گئے۔ اور اس میں اگر پھنس جاتے تو جناب جو سزا ملتی تو کوئی بچانے والا نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمارے دلوں کے اندر جذبہ اہل بیت عطا فرمایا، ان سے محبت عطا فرمائی اور اس محبت کے اظہار کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے اور اسی طریقے سے ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جناب جہاں تک جائز اور ناجائز کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ سماج جب لڑکی کی شادی کرتا ہے، جب لڑکے کی شادی کرتا ہے، سمجھ رہے ہو، تو سنت کہاں یاد آتی ہے؟ جب بیچاری لڑکی کا مہر باندھا جاتا ہے، بڑا صوفی بن جائے گا لڑکے کا باپ، اور یہ شرع کے مطابق باندھو۔ ابھی کھانے کے لیے تو تو آ گیا اور شرع کے مطابق کھانا تو تم نے کھایا نہیں، شرع کے مطابق جہیز تو تو نے لیا نہیں، شرع کے مطابق بارات لے کے تو کھایا نہیں۔ بیچاری بے زبان لڑکی کے حق کی جب بات آئی تو تجھے شرع یاد آ رہا ہے۔ میں تو جہاں جہاں نگاہ بڑھاتا ہوں نا تو تیرا پارا گرم ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ بتاؤ باندھو، میں کہا ایسے نہیں بندے گا، حساب لگا کے باندھو، جس لیول کی بارہ اس لیول کا مہر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بیچاری لڑکی نہیں بول رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ صاحب اس کا حق مار لو، جس حیثیت کے آپ ہو اس حیثیت کا مہر ہونا چاہیے۔ لیکن وہاں میرے فاطمی مان دو، ارے وہاں لکھنؤ میں ریزورٹ میں برات تھی، جس کا کرایہ ہی اس زمانے میں 5 لاکھ روپے اس جگہ تھا، سمجھ کے وہاں نکاح پڑھانے میں، تو وہ لڑکے کا باپ بولا حضرت مہر فاطمی باندھ دو۔ میں کہا بالکل باندھ دیتا اگر تم بارات علی لے کے آتے تو۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔
حضرت علی 4 لوگوں کو لے کے آئے تھے، ایک گلاس پانی پیا اور اپنے گھر کو روانہ ہو گئی، میرے فاطمی بن جانا۔ بارات تو تم اپنی لائے ہو، لڑکی کا مہر میرے فاطمی بنوا رہے ہو۔ شریعت کو اٹھا کے رکھ دو، حساب سے جتنی حیثیت ہے اس حساب کا مہر مانگو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سماج میں اتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہے نہیں، تو یہ سماج سدھار لوگوں کو ساری سماج کا سدھار اسی میں دکھائی پڑتا ہے، اور اسی میں روک لو سارا سماج سدھر جائے گا۔ گھر کی شادی بیاہ میں نہ سدھارے گا اور معاملے میں نہیں سدھارے گا، بس اس میں ہی سارا سدھار ہونا ہے، ساری چیزیں ہونی ہیں۔ لہذا ہوش کے ناخن لیے جائیں، اس معاملے کو جب تک ہم زندہ ہیں، آپ لوگ بھی اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیجئے کہ اس میں بڑھوتری ہو، ہماری طرف سے کمی نہ ہو۔ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا اور یہی ہماری محبت کا ذریعہ ہوگا، ورنہ ہمارے اپنے اعمال ایسے وہاں ہیں ہے نہیں، لیکن ان کا کرم دیکھو، ان کا خون ہمارے آنسو۔ کیا بات ہے، بھائی ہم خون نہیں بہا سکتے تو آنسو تو اس کے نام پہ بے شک بے شک۔ اللہ ہمیں وہ آنسو گرانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آمین۔ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ آمین۔ اہل بیت اطہار آمین۔ اور حضرت فاطمہ آمین۔ رضی اللہ تعالی عنہا اور جملہ اہل بیت کی جو شہزادیاں ہیں، ان کے نقش قدم پر ہماری ماں اور بہنوں کو چلنے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلاۃ